نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایہا الناس، اے لوگو۔ قرآن پاک میں کہیں یا ایہا الذین آمنوا آیا ہے اور کہیں یا ایہا الناس، تو یا ایہا الذین آمنوا سے مخاطب ایمان والے ہوتے ہیں، تو وہاں اکثر کوئی فرض بیان کیا جاتا ہے، کسی چیز سے منع کیا جاتا ہے، کوئی اسلامی آداب سکھائے جاتے ہیں، اور یا ایہا الناس یہاں مخاطب سب لوگ ہوتے ہیں، اور وہ عربی ہوں، عجمی ہوں، قیامت تک آنے والے لوگ، مومن و کافر، سب اس میں ایہا الناس میں داخل ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو،
قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گئی، دلیل، معجزہ، نشانی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور اتارا۔ یہاں برہان سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور نور مبین قرآن پاک کو فرمایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پاس برہان، یعنی میرا محبوب دلیل اور معجزہ بن کے تشریف لایا، اور ہم نے اپنے محبوب پر ایک روشن نور قرآن پاک کی صورت میں اتارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معجزات عطا فرمائے۔ پہلے انبیاء کرام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، کسی نبی کو ایک معجزہ، کسی کو 2، کسی کو 3۔ باقی انبیاء کرام 1,24,000 یا کم و بیش جتنے ہیں، ان میں سب سے زیادہ معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، اور ان کی تعداد ہے 9۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات دیے، 9 آیات بینات، 9 روشن معجزے۔ فصل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پوچھ لو، اذ جاءہم، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، فقال له فرعون انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، تو فرعون کہنے لگا کہ اے موسیٰ میرا خیال ہے کہ تجھ پہ جادو ہو گیا ہے۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لاظنک یا فرعون مسبورا۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے جو اس نے بے ادبی کی تھی، فرمایا کہ دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تیرے پاس روشن نشانیاں لے کے آیا ہوں، اور میرا خیال یہ ہے، بلکہ مجھے یقین ہے کہ اگر تو نے نہ مانا تو پھر تجھے سزا ملے گی اور تو تباہ ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ تو 9 معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے، ان میں سے ایک آپ کا ید بیضا تھا۔ آپ یہ اپنا دایاں ہاتھ یوں بغل میں لے کے جاتے اور نکالتے تو اتنا چمکتا کہ اس کے سامنے سورج کی روشنی ماند پڑ جاتی، اور ایک آپ کا وہ عصا تھا، ڈنڈا تھا آپ کے ہاتھ میں، جب آپ اس کو نیچے رکھتے تو وہ بہت بڑا اژدہا بن جاتا، سانپ، اور پھر جب اس کو ہاتھ میں لیتے تو پھر ڈنڈے کا ڈنڈا۔ فرعون نے کہا جادو ہے، جادو کے ذریعے یہ کرتب دکھاتا ہے، ہم بھی جادوگروں کو جمع کریں گے۔ جادوگر آئے، اپنی وہ رسیاں اور رسے، شتیر، لکڑیاں لے کے آئے اور جادو کا جنتر منتر پڑا، اور دیکھا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ سب کے سب سانپ بن گئے اور میدان میں گھوم رہے ہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب العالمین کا حکم ہوا، آپ نے وہ اپنا عصا رکھا، وہ اژدہا بن گیا اور اس نے ان سب کو نگلنا شروع کر دیا۔ جب سب کو نگل چکا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ رکھا تو پھر ڈنڈے کا ڈنڈا، لو بھائی کہاں گئے وہ تمہارے سانپ؟ تو جادوگر تو مان گئے، لیکن فرعون جو ہے وہ منکر رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان 2 کے علاوہ 7 اور معجزات، ٹوٹل 9 معجزات عطا فرمائے، جو سب سے زیادہ ہیں باقی انبیاء کرام میں سے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 20 100 200 نہیں بلکہ فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، کہ میرا محبوب سراپا معجزہ بن کے تشریف لایا تمہارے پاس۔ میرے محبوب کی ہر ادا معجزہ ہے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک میرا محبوب معجزہ بن کے تشریف لایا۔ قد جاءکم برہان، کہ میرے محبوب کی ہر ادا سے معجزات کا ظہور ہوتا ہے۔ بڑی مشہور حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، مسجد نبوی شریف میں حضور خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے جمعہ کا، تو ایک کھجور کا ستون تھا، کیونکہ جو مسجد نبوی شریف کی چھت تھی، کھجوروں کے جو تنے تھے وہ ستون کے طور پر رکھے گئے تھے، ان پر چھت کھڑی تھی۔ تو ایک ستون جو لکڑی تھا، ایک کھجور کی ایک تنا تھا سوکھا ہوا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر حضور جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ کسی نے عرض کیا کہ حضور ایک ممبر بنا دیں جس پہ آپ بیٹھ کے تو خطبہ ارشاد فرمایا کریں۔ فرمایا ٹھیک ہے، ممبر بن گیا۔ ممبر لا کے مسجد نبوی شریف میں رکھ دیا گیا۔ حضور تشریف لائے، جمعہ کا دن خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ کسی کے بڑے درد کے ساتھ رونے کی آواز آئی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ رونے والا نظر نہیں آ رہا، لیکن رونے کی چیخیں نظر آ رہی ہیں، چیخیں سنی جا رہی ہیں۔ حضور ممبر سے اتر کے جا کے اس کھجور کے تنے کو، اس لکڑی کے ستون کو جا کے سینے سے لگایا، تو اب اس نے رونا بند کر دیا۔ اب سسکیاں لے رہا، جیسے بچہ ہوتا ہے نا، رو رہا ہوتا ہے تو اس کو خاموش کرایا جاتا ہے تو پھر وہ سسکیاں لیتا ہے ہلکے۔ تو اس کھجور کا تنا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فراق وہ نہیں برداشت کر سکا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، آپ کا یہ معجزہ تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو زندگی بخش دی جن میں زندگی کبھی تھی ہی نہیں۔ وہ لکڑی کا سوکھا ہوا ستون، اس کو زندگی بخش دی کہ وہ بھی حضور کے فراق میں رو رہا ہے کہ پہلے حضور کا قرب مجھے حاصل تھا، حضور میرے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے، آج ممبر آ گیا ہے تو حضور ممبر پہ تشریف فرما ہے تو مجھے وہ قرب حاصل نہیں رہا۔ اس قرب کی وجہ سے، اس یعنی دوری کی وجہ سے وہ رو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو چاہے تو تجھے ایک ہرا بھرا درخت بنا دیا جائے تاکہ لوگ پھر سے تیری کھجوریں کھائیں۔ ظاہر بات ہے پہلے وہ درخت تھا، بعد میں کاٹ کے پھر اس کا تنا جو ہے وہ ستون کے طور پر، پلر کے طور پر استعمال کیا گیا۔ تو فرمایا اگر تو چاہے تو تجھے پھر سے درخت بنا دیا جائے، لوگ تیرا پھل کھائیں، اگر چاہے تو تجھے جنت کا درخت بنا دیا جائے۔ تو اس نے جنت کا درخت بننا پسند کیا، پھر اس کو اسی جگہ گاڑ دیا گیا۔ آج مسجد نبوی شریف میں ریاض الجنہ میں جائیں، وہاں 7 ستون ہیں اور ان میں ایک ہے ستون حنانہ۔ ستون حنانہ وہ ستون جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں رویا تھا، اس جگہ پہ جو ستون ہے اس کا نام ہی ستون حنانہ، کیونکہ اس کو تو وہاں زمین کے اندر گاڑ دیا گیا تھا نا، اس جگہ جو ستون بنا ہوا اس کو ستون حنانہ کہتے ہیں۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پیش تو
استون مسجد مردہ است پیش احمد عاشق دل بردہ است. ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسجد کے ستون ہیں یہاں بھی ہیں 3 3 6 9 ستون تو یہاں پہ ہیں تو یہ مردہ ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بھی دل گرفتہ عاشق ہیں کہ حضور کا قرب حاصل تھا اسے، تو جب وہ قرب حاصل نہیں رہا تو وہ بھی فراق میں رونے لگا. اور فرماتے ہیں پیش تو سنگ ریزا ساکت است پیش احمد او فصیح و قانت است. یہ جو پتھر کے ٹکڑے سنگ ریزے کیا ہوتا ہے؟ کبھی دیکھا ہے کسی نے کہ پتھر باتیں کر رہا ہو، گفتگو کر رہا ہو؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، اللہ کی مشیت ہوتی ہے تو حضور کے سامنے پتھر بھی بولنے لگ جاتے ہیں. ابو جہل آ گیا، مٹھی بند ہے، کہنے لگا بتاؤ اگر نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا بھئی دیکھو مٹھی تمہاری ہے، مٹھی بند ہے، اب مجھے کیا پتا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے یا مٹھی کے اندر کیا ہے، اب تم مجھ سے ایسی بات کیوں پوچھتے ہو؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بتاؤں تمہاری مٹھی میں کیا ہے یا تمہاری مٹھی کی چیز یہ بتائے کہ میں کیا ہوں؟ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور نے اشارہ کیا تو وہ سنگ ریزے اس کے ہاتھ میں جو تھے وہ کلمہ پڑھنے لگے. اس نے یوں پھینک دیا، کہنے لگا ان پر بھی تیرا جادو چل گیا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سنگ ریزوں کو زندگی بخش دی، انہوں نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ میرا محبوب سراپا معجزہ، پہلے انبیاء کرام کو میں نے معجزات دیے اور میرا محبوب سراپا معجزہ بن کے آیا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے اور معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بے شمار، احادیث مبارکہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں حضور کے معجزات سے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب المناقب کے اندر نقل کرتے ہیں اور باب قائم کیا، باب سوال المشرکین ان یریہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم آیتن. باب کیا قائم کیا کہ مشرکوں کا یہ سوال کرنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ انہیں کوئی نشانی کوئی معجزہ دکھائیں. فَأَرَاهُمْ انشقاق القمر، تو حضور نے انہیں معجزہ دکھایا، کیا؟ چاند کو 2 ٹکڑے کرنا. چاند 2 ٹکڑے کر کے حضور نے یہ ان کو معجزہ دکھایا. آگے حدیث نقل کی، ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال انشق القمر على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شقتین فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشہدوا. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں
کہ حضور کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہ ہو جاؤ کہ تمہارے کہنے پر میں نے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیا۔ اور یہ حدیث بخاری شریف میں حضرت امام بخاری نے 3 صحابہ کرام سے نقل کی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس کے علاوہ حضرت علی سے بھی یہ مروی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت جبیر بن مطعم اور حضرت حذیفہ، 7 صحابہ کرام سے یہ حدیث جو ہے شق القمر کی یہ مروی ہے، 7 صحابہ کرام نے نقل کیا۔ بعض پڑھے لکھے لوگوں کے دل میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، یا کتابوں میں بھی یہ سوال قائم کیا گیا ہے کہ یہ معجزہ مکہ شریف میں ہوا ہجرت سے پہلے، اور جو تاریخ متعین کی گئی ہے 5 نبوی، حضور کے اعلان نبوت کے 5ویں سال یہ شق القمر کا معجزہ رونما ہوا۔ تو اس وقت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عمر کوئی 2 برس کے قریب تھی، اور وہ تھے بھی مدینہ شریف میں، کیونکہ جب حضور مدینہ تشریف لائے اس کے 8 برس بعد اس وقت حضرت انس کی عمر 10 برس تھی، تو 2 برس تھی ان کی عمر، اور وہ تھے مدینہ شریف میں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ان کی پیدائش جو ہے حضور کے وصال کے وقت ان کی عمر تقریباً 13 برس تھی۔ اس کا مطلب ہے ہجرت سے 3 سال پیدا ہوئے، 3 سال پہلے اعلان نبوت کے 10ویں سال، یعنی اس واقعہ کے 5 سال بعد حضرت عبداللہ بن عباس پیدا ہوئے۔ تو پھر ان سے کیسے روایت؟ تو محدثین کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب کوئی صحابی کوئی حدیث روایت کرتا ہے، ایسی حدیث کہ عقل یہ کہے کہ وہ اس وقت موجود نہیں تھے، تو پھر بھی وہ قابل قبول ہے، ایکسیپٹیبل ہے، کیونکہ یا تو اس صحابی نے کسی دوسرے صحابی سے سنی ہوگی، یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں وہ واقعہ وہ بات سنی ہوگی۔ تو اس لیے تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ صحابی اگر ایسا واقعہ کوئی ایسی بات روایت کریں جو اس وقت وہ موجود نہیں تھے، پھر بھی وہ ایکسیپٹیبل ہے، اس پہ کسی قسم کی جرح نہیں ہے، کیونکہ سارے صحابہ کرام وہ عادل ہیں۔ تو بہرحال باقی صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت علی، انہوں نے تصریح کی ہے کہ وہ اس وقت موجود تھے جس وقت یہ شق القمر کا واقعہ ہوا۔ بعض لوگوں نے اس پہ یہ اعتراض کیا کہ جی اگر یہ واقعہ ہوا ہوتا تو مورخین نے لکھا ہوتا، تو مورخین دیکھیے اس وقت جس وقت یہ سر شام مکہ شریف میں یہ بات ہوئی، اگر مکہ شریف سے مغرب میں چلے جائیں تو وہاں تو ابھی دن تھا، وہاں ابھی چاند نظر ہی نہیں آ رہا تھا، سورج چمک رہا تھا، اور اگر مشرق میں چلے جائیں تو ظاہر بات ہے کہ زیادہ رات گزر چکی تھی، لوگ سو چکے تھے، اور یہ کوئی ایسا واقعہ بھی نہیں تھا جس کا پہلے سے اعلان ہوا ہو۔ آج پہلے سے اعلان ہو جاتا ہے بھئی فلاں تاریخ کو اتنے بج کے اتنے منٹ پہ اتنے سیکنڈ پہ جو ہے چاند گرہن ہوگا، تو جو لوگ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ پہلے سے تیار ہوتے ہیں، اگر دوربین وغیرہ جو بھی انہوں نے آلات تیار کرنے، تو اس وقت کوئی ایسا تو نہیں تھا، آنن فانن یہ واقعہ ہوا، جو لوگ وہاں تھے انہوں نے دیکھا اور ان صحابہ کرام نے روایت کیا۔ لیکن وہ کہنے لگے کہ یہ بھی جادو ہے، کفار نے ماننا نہیں تھا، نہیں مانا، کہنے لگے یہ بھی جادو ہے، جادو کہہ کے اس کو ٹال دیا، حتیٰ کہ کہنے لگے کہ ہمارا قافلے باہر سے آئیں گے، ہم ان سے پوچھیں گے۔ ایک قافلہ چند دن کے بعد آیا، انہوں نے پوچھا بھائی تم نے کچھ دیکھا؟ انہوں نے کہا ہاں دیکھا تو ہے، یہ نہیں پتا کیوں ہوا، لیکن یہ دیکھا ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا پھر جڑ گیا۔ تو لیکن انہوں نے نہیں ماننا تھا، پھر بھی وہ نہ مانے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر اس بات کو نقل فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی، وانشق القمر، اور چاند شق ہو گیا، چاند ٹکڑے ہو گیا۔
اس سے مراد مفسرین کرام فرماتے ہیں حضور کا وہی معجزہ مراد ہے کہ حضور نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، جب یہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں نا تو اعراض کر لیتے ہیں کافر، منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وہی جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، اور ہر کام کا ایک انجام ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ آگے پھر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، کذبت قبلہم قوم نوح، کہ پیارے محبوب یہ جھٹلانا کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے کفار کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے کہ میرے نبی تشریف لاتے رہے اور کفار ان کو جھٹلاتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اسی سورہ قمر میں بیان ہوا، حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، سارے انبیاء کرام کا بیان کر کے فرمایا کہ یہ کفار کا پرانا طریقہ چلا آ رہا۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ضیاء القرآن کے اندر یہی باتیں جو پہلے میں نے عرض کی کہ کچھ لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا ہے، اس کو بیان کرنے کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اس وجہ سے اس واقعہ کا انکار کرتے ہیں کہ اتنا بڑا قرہ پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو جائے اور وہ دونوں ٹکڑے آ کر جڑ جائیں، یہ ناممکن ہے، عقلی طور پر کہتے ہیں ناممکن ہے، لیکن فرماتے ہیں جدید سائنسی تحقیقات کی روشنی میں اسے ناممکن کہنا مشکل ہے، کیونکہ جدید جو سائنسی تحقیق وہ یہ کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے قرہ کے اندر کوئی، یعنی مطلب ہے کہ وہ معجزہ کے طور پر نہیں، وہ اپنے سائنسی اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ اگر وہ ٹوٹ جائے اور ٹوٹنے کے بعد اس کے مرکز کے اندر مقناطیسی قوت اتنی زیادہ ہو کہ وہ پھر سے مل جائے، یہ ہو سکتا ہے، سائنس بھی یہ کہتی ہے، لیکن فرماتے ہیں ہمیں یہ تکلفات کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ خود تو ٹوٹا نہیں، رب ذوالجلال کے حکم سے ٹوٹا اور محبوب کی نبوت کے نشانی کے طور پر، ثبوت کے طور پر، حضور کے معجزہ کے طور پر ٹوٹا ہے، تو پھر ہمیں ان تکلفات میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اپنے محبوب کا معجزہ دکھائے تو اللہ تعالیٰ نے توڑ بھی دیا اور جوڑ بھی دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھ کر انہوں نے کہا کہ جی جادو ہے، چاند کو 2 ٹکڑے ہو کر انہوں نے ہوتے دیکھا اور کہا معجزہ، یعنی یہ جادو ہے، اور جادو کہہ کے اس کو بھی انہوں نے رد کر دیا۔ لیکن یاد رکھیں حضور کے معجزات بے حد و بے شمار ہیں، کافروں نے وہ معجزات دیکھے لیکن کسی کو جادو کہہ کے، کسی کو کہانت کہہ کے، کچھ کہہ کے انہوں نے رد کر دیا، نہیں مانے۔ لیکن ایک معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا بھی ہے کہ جس کو کافر کسی صورت میں رد نہیں کر سکے۔ ماننا نہیں تھا انہوں نے، نہیں مانے، لیکن اعتراف انہوں نے کیا، اس کو وہ رد نہیں کر سکے۔ اور وہ معجزہ حضور کا کون تھا؟ حضور کی سیرت، حضور کا کردار، حضور کا کریکٹر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، معجزات دکھائے، انہوں نے نہیں مانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، محبوب ان سے کہہ دو فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ سبحان اللہ۔ دیکھو میں نے تمہارے اندر 40 برس گزارے ہیں زندگی کے، یہیں مکہ میں پیدا ہوا، یہیں پہ بچپن گزرا، بھرپور جوانی گزری، 40 برس عمر ہوگی، 40 برس میں اعلان نبوت فرمایا، 40 برس کے بعد پھر انسان بڑھاپے کی طرف جو ہے وہ رواں دواں ہوتا ہے۔ تو 40 برس میری عمر اس مکہ میں گزری، تم میرے شب و روز کو دیکھتے ہو، دن رات، اور میرے سارے معاملات کو تم نے دیکھا، کاروباری معاملات، لوگوں سے چیزیں خریدنا بیچنا، باقی سارے معاملات کو تم جانتے ہو۔ میرے اس 40 سال عمر جو ہے ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح تمہارے سامنے ہے، اس کا میری زندگی کا ہر دن اس کتاب کے ایک صفحہ کی مانند ہے۔
کہ میری زندگی اس مکہ میں گزری، تمہارے سامنے گزری، یہ ایک کھلی ہوئی کتاب تمہارے سامنے ہے، تم اس کتاب کے کسی صفحہ کی کسی سطر پہ انگلی رکھ دو کہ یہ کام جو آپ نے کیا تھا یہ غلط تھا، یہ درست نہیں تھا، یہ چیز جو ہے یہ غلط تھی، کامن سینس کے خلاف تھی، ایک مسلمہ جو دنیا کا اصول ہے اس کے خلاف تھی، کوئی غلط کام میں نے کیا ہو، تمہیں حق پہنچتا ہے کہ تم میری نبوت کا انکار کر دو، میری رسالت کا انکار کر دو، قرآن پاک کے کلام الہی ہونے کا بھی انکار کر دو، کوئی ایک ایسی بات بتا دو 40 سالہ اس زندگی کے اندر، کوئی ایسی بات تم بتاؤ۔ لیکن بدترین دشمن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی وہ جادوگر کہتے، کبھی مجنون کہتے، کبھی کاہن کہتے، کبھی شاعر کہتے، کبھی کچھ کہتے، لیکن حضور کا کردار، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب اپنا کردار، اپنا کریکٹر، اپنی نبوت کی سب سے بڑی دلیل کے طور پر ان کے سامنے پیش کر دو، اور اعلان فرما دیا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں نے تمہارے اندر بھرپور جوانی گزاری ہے، اس جوانی کے اندر کبھی کسی کی بہو بیٹی کی طرف ٹیڑھی نظر سے دیکھا ہو، اور میں نے میرے رشتہ داری کے معاملات تھے، میرے ہمسایوں کے معاملات تھے، کوئی میرا ہمسایہ آ کے کہے بھئی فلاں وقت آپ نے ایسا کام کیا تھا جو ہمسائیگی کے اصول کے خلاف ہے، کبھی ان پہ ظلم کیا ہو، زیادتی کی ہو، ان کی حق تلفی کی ہو، رشتہ داروں میں سے کوئی آ جائے۔ اب سارے رشتہ دار جو ہیں وہ کلمہ نہیں پڑھے تھے، ابو لہب حضور کا سکا چچا تھا لیکن کافر تھا، سب سے بڑا دشمن تھا، لیکن وہ بھی حضور کے کردار پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا کہ آپ نے ایسا کام کیا جو رشتہ داری کے اصول کے خلاف ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کیا ہو تو تمہیں حق پہنچتا ہے کہ تم میری نبوت اور رسالت کا انکار کر دو۔ دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت سے پہلے مکہ میں صادق اور امین کہا جاتا تھا، کہ مکہ میں سب سے زیادہ سچا اور سب سے زیادہ امانت دار، حتیٰ کہ اعلان نبوت کے بعد وہ لوگ دشمن بن گئے تھے، لیکن امانت رکھنے کا جب موقع آتا تو پھر بھی وہ امانت انہیں مکہ میں کوئی اور آدمی نہیں ملتا تھا جس کے پاس رکھیں اور انہیں اطمینان ہو کہ ہماری امانت جو ہے حفاظت میں رہے گی، اور جب ہمیں ضرورت ہوگی تو پوری طرح صحیح طریقے سے اسی طرح جس طرح ہم دے رہے ہیں اسی طرح ہمیں واپس مل جائے گی، کوئی اور نہیں تھا۔ وہ بھی پھر دشمن بھی آ کے حضور کے پاس امانتیں رکھا کرتے تھے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا، حضور کا کردار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس کردار کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ تو آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ اور سیرت مبارکہ کو اپنائیں، اس کردار کو اپنائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ دیکھیے ہم حضور کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، حضور کا میلاد مناتے ہیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں دنیا اور آخرت میں ملیں گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز سب سے اہم فرائض ہے، نماز کے بغیر چارہ نہیں، زکوٰۃ، حج، روزہ، باقی فرائض، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاملات کا درست ہونا بھی بڑا ضروری ہے کہ انسان کے معاملات درست ہوں۔ اگر وہ کسی کا حق مارتا ہے، کسی پہ ظلم کرتا ہے، کسی پر زیادتی کرتا ہے، کسی کی بے عزتی کرتا ہے، کسی کی عزت پہ حملہ کرتا ہے، کسی کا مال چھینتا ہے، تو یاد رکھے دنیا میں انسان یہ ساری عبادات بے شک اس نے خلوص نیت سے کی ہوں، قیامت کا دن ہوگا ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، حضور فرماتے ہیں کہ وہ نمازیں بھی لے کے آئے گا، روزے بھی لے کے آئے گا، ساری نیکیاں اس کے پاس ہوں گی،
لیکن دنیا میں وہ طاقت والا ہوگا، پاور والا ہوگا، اس کے پاس اقتدار ہوگا، اپنے اقتدار کی وجہ سے، اپنے پاور کی وجہ سے، اپنے لاؤ لشکر کی وجہ سے، اپنے خیش قبیلے کی وجہ سے اس نے لوگوں پہ ظلم کیا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی پہ زیادتی کی ہوگی، کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہوگا، فراڈ کیا ہوگا، مختلف طریقے سے لوگوں کے حق مارے ہوں گے اس نے۔ اب جب وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے گا تو نیکیاں ساتھ لے کے آئے گا، ادھر سے حقدار آ جائیں گے اور وہ آ کے کہیں گے کہ یا رب ذوالجلال، یہ انسان بڑا طاقتور تھا دنیا میں، اس نے اپنی طاقت کی وجہ سے، پاور کی وجہ سے، اقتدار کی وجہ سے ہمارے حق مارے، دنیا میں ہم کچھ نہیں کر سکے، آج انصاف کا دن ہے، آج ہمیں انصاف دلایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا آج انصاف ہوگا، آج سب کو اس کا حق ملے گا۔ اچھا جی، حقدار پیش ہوں گے۔ اب ایک حقدار آئے گا، مجھ پہ یہ ظلم کیا تھا، یہ حق میرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے، اس کا حق ادا کیا جائے، اس طرح کہ اس کی نیکیاں لے کے اس حقدار کو دی جائے۔ نیکیاں لے کے آیا ہے، نمازیں، روزے، سارے نیکیاں، اب اس کی نیکیاں ایک حقدار کو دی گئیں، دوسرے کو دی گئیں، تیسرے کو دی گئیں، نیکیاں ہو گئی ختم، حقدار اب بھی باقی ہیں۔ فرشتے عرض کریں گے یا رب ذوالجلال، نیکیاں تو اس کی ختم ہو گئی، بڑی نیکیاں لایا تھا لیکن حق بھی بڑے مارے تھے لوگوں کے، اب کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اچھا ان کے گناہ لے لو اور وہ گناہ ان سے اس کے کھاتے میں ڈالو، اس طرح ان کے حقوق ادا کرو۔ تو فرمایا اس طرح پھر اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تو نیکیاں لے کے آیا، لیکن جب معاملات دنیا میں درست نہیں تھے، جھوٹ بولتا تھا، فراڈ کرتا تھا، لوگوں کے حق مارتا تھا، ظلم و زیادتی کرتا تھا، تو اب وہ ساری نیکیاں حقدار لے گئے اور وہ ان کے گناہ لے کے جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ اور حضور کا میلاد اور باقی نیکیاں بھی ہیں، اچھی چیز ہے، سب چیزیں ضروری ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاملات کا درست ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں درست ہوں گے تو پھر یہ نیکیاں جو ہیں یہ بروز قیامت پھر حقدار لے جائیں گے، جن کے حق مارے ہوں گے وہ لے جائیں گے، اور پھر وہ نیکیاں کرنے والا پھر بغیر نیکیوں کے ان کے گناہ لے کے جہنم میں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ اپنا فضل و کرم فرمائے اور حضور کا سچا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔